السلام علیکم دوستو، تو ہماری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی شہر میں منیر رہتا تھا۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اگلے ہی دن باتیں کر رہے تھے۔ منیر کو چکن کھانے کا بہت شوق تھا، پر اس کی بیوی صبا ایک ویجیٹیرین تھی۔ وہ اسے کہتی ہے، میں ایک ویجیٹیرین ہوں، مجھے گوشت نہیں پسند۔ ارے کوئی بات نہیں، میرے لیے تو بنا سکتی ہو نا۔ میں نے کبھی بنایا تو نہیں، پر آپ کے لیے کوشش کروں گی۔ لیکن اس کے اگلے ہی دن منیر کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دو دن بعد ہی منیر کا بڑا بھائی کہتا ہے، ماں کی وجہ سے اس نالائق منیر کو پال رہا تھا، اب اسے گھر سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ صحیح کہا، کام آپ تو کچھ آتا نہیں ہے، صرف فالتو میں پیسے دینا پڑتے ہیں۔ منیر اور اس کا بھائی ایک چھوٹا سا ہوٹل چلاتے تھے۔ منیر کو حساب کتاب کرنا اچھے سے نہیں آتا تھا، تو اس کا فائدہ اٹھا کر اس کا بڑا بھائی اس سے ہوٹل کا چھوٹا بڑا ہر کام کرواتا تھا، اور خود بس آرام سے بیٹھ حساب کتاب کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو حصے داری سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن ان کی ماں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب ماں نہیں رہی تھی، تو اسے منیر کو گھر سے نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس لیے وہ منیر کو کہتا ہے، منیر چل اپنا سامان لے اور نکل جا اس گھر سے۔ نکل جاؤں؟ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گا بھیا، یہ میرا بھی تو گھر ہے نا۔ ارے مجھے کیا پتا، جہاں مرضی چلا جا، لیکن اس گھر میں تجھے اور تیری بیوی کی کوئی جگہ نہیں، سمجھا؟ ادھر صبا روتے ہوئے اپنی جٹھانی سے کہتی ہے، رحم کیجیے بہن، میری ابھی شادی ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ ارے اتنا خیال ہے تو اس نالائق سے شادی کیوں کی؟ اب نتیجہ خود بھگتو۔ اس نالائق کو تو آتا ہی کیا ہے، ایسے ہی مفت میں ہر مہینے پیسے لیتا رہا ہے، لیکن اب نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ منیر کے بڑے بھائی اور بھابھی نے مل کر منیر اور صبا کو گھر سے نکال دیا۔ صبا نے اپنے لیے کچھ کپڑے لیے اور کھانا پکانے کے لیے اسے ایک ہانڈی اور چمچ دیا گیا، جو ملا کے بس تھوڑا سا ہی سامان بنتا تھا۔ اسے سمیٹ کر صبا اور منیر اپنے نئے گھر کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک سڑک پر آ جاتے ہیں۔ صبا معاف کر دو مجھے، میری وجہ سے شادی کے بعد ہی یہ سب سہنا پڑ رہا ہے تجھے۔ اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کا بڑا بھائی اور بھابھی کتنے لالچی اور ظالم نکلیں گے اور یہ سب کچھ کرنے والے ہیں تم سے؟ اصل میں بچپن ہی سے میں پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے زیادہ نہیں پڑھا لکھا، لیکن ہمیشہ بھیا مجھے ڈانٹتا ہی رہتا تھا اور مجھ سے کام کرواتا رہتا تھا۔ صرف ماں ہی مجھ سے پیار کرتی تھی، ماں کی وجہ سے ہی سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ کوئی بات نہیں جی، اب میں آ گئی ہوں نا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کی مدد کروں گی نا۔ کیسے ٹھیک ہوگا صبا؟ نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ گھر، ہم کہاں رہیں گے؟ کیوں؟ فٹ پاتھ پر کتنے لوگ رہتے ہیں، ہم بھی رہیں گے۔ اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا انتظام کیسے کریں گے؟ ابھی ہم مختلف ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو ہمیں کام دے ہی دے گا، پھر ہم کام کریں گے اور بعد میں دیکھا جائے گا۔ صبا نے اپنے ساتھ لیے ہوئے کپڑوں سے اور ساڑیوں سے لکڑی کے ساتھ ایک خیمہ سا بنا لیا اور اسی کے اندر دونوں رہنے لگے۔ اگلے ہی دن دونوں میاں بیوی کام کی تلاش میں مختلف ہوٹلوں میں جاتے ہیں۔ کچھ بڑے ہوٹلوں والے تو انہیں ڈانٹ کر باہر نکال دیتے ہیں، پر اچانک ہی ایک چھوٹے سے ہوٹل والا انہیں دیکھ کر اپنے پاس کام پہ رکھ لیتا ہے۔ اب وہ روز ہی اسی ہوٹل سے ہی اپنے لیے کھانا لے آتے اور اس چھوٹے سے خیمے میں مل کر کھاتے۔